ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ، جسے ہم الحمد شریف کہتے ہیں اور جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہر ایک نماز پڑھنے والا اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ صراط مستقیم ہے، یعنی نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صالحین کا، اولیاء کرام کا راستہ یعنی زندگی جینے کا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کیا ہی اللہ کے اچھے ساتھی۔ رفیق کا معنی، رفیق من دوست ہوتے ہیں، کیا اچھے دوست ہیں۔ ہم ہر ایک جتنے بھی نمازی ہیں ہر ایک رکعت میں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور آگے کیا کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تو نے غصہ کیا، یعنی تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر ہمیں تو نہ چلا۔ یہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، یہی ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے مسلمانوں، اسی کا نام نماز ہے۔ اگر دل ہماری زبان کا ساتھ نہ دے تو پھر ہم جھوٹے کہلائیں گے، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ دیکھو، بچپن سے لے کے جوانی 25 سال گزر گئے۔ یہ ابتدائی جوانی جو ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول کے اعتبار سے اس پر اثر پڑتا ہے۔ جس ماحول میں پلتا ہے بچہ اسی ماحول کا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ وہ دور جاہلیت مکے کا کہ جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، شرافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پاکیزگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسے ماحول میں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے، یعنی بڑھے اور پلے، اور آپ کے اخلاق اطوار تمام لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سب سے الگ ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کو سب لوگ صادق کہنے لگے۔ اما آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کی ذرا بھی امانت میں خیانت نہیں کی، تو آپ کو سب لوگ امین کہنے لگے کہ یہ تو صادق اور امین ہیں۔ 25 سالہ زندگی، کیسی زندگی گزری کہ سب لوگوں نے آپ کی پاکیزگی دیکھی، آپ کی طہارت دیکھی، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کی تجارت، آپ کی معاشرت، سب کچھ دیکھی۔ تمام لوگ متاثر ہو گئے اور چرچے ہونے لگے، مکے میں کہ قریش کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا ہے جو کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، کبھی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ چرچے ہوئے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ نکاح کر کے بیوہ ہو چکی تھیں، 40 سال عمر ہو چکی تھی،
اور بڑی مالدار تھیں، مال تجارت اپنا کسی بھی آدمی کو لے کر کے غلام ساتھ کرتی، اور کسی آدمی کو جو تجارت کرنا جانتا ہے اور جو نیک تھا کہ ہمارے مال کو لے جاؤ تجارت کے مال تجارت کو، اور اسے بیچ کر فروخت کر کے ادھر سے لے آنا۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ بلا کے لاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، کیا بات ہے؟ کہا ہم مال تجارت تمہارے سپرد کرتے ہیں، ہم نے تمہاری امانت داری کی، پارسائی کی، صداقت کے چرچے سنے ہیں، بات چیت سنی ہے، تعریف سنی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے مال تجارت کو لے کر کے جاؤ ملک شام اور فروخت کر کے لا دو۔ اس میں جو دوسرے کو میں اجرت دیتی تھی اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے یہ بات کہی۔ حضرت ابو طالب تو پہلے ہی اس بات کے رضامند تھے کہ جو ہے مال تجارت لے کر کے یہ جائیں اور اپنی تجارت میں یعنی تجارت میں فائدہ اٹھائیں اور تجربہ کریں۔ بس فوراً ہی مال تجارت لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کی طرف کو چلے۔ راستے میں جو ملک شام کے علاقے تھے اس میں عیسائیوں کا بڑا گرجا گھر تھا، وہاں ایک راہب تھا نستورہ جس کا نام تھا۔ نستورہ راہب نے جب دیکھا دور ہی سے آپ کو آتے ہوئے کہ دھوپ کی شدت میں ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، بس سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ ایک غلام کو بھیجا اس نے کہ اسے ان دونوں آدمیوں کو یہاں بلا کر کے لاؤ، یعنی میسرہ غلام ساتھ اور بہت سے اونٹ جو مال تجارت بھرا ہوا تھا لے کر کے آئے۔ رات کو ٹھہرایا اور اپنے پاس سلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور وہ کتاب توریت و انجیل کے اوراق نکال کر کبھی سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتا، کبھی ان اوراق کو دیکھتا، اسی طریقے سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس نے کہا ان قریب ہی آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ جو نشانیاں نبی آخر الزماں کی توریت و انجیل میں آسمانی کتابوں میں ہیں، میں آپ کی صورت میں اور آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں پوری پاتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے، اور نستورہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہیں یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے آپ جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے واپس مکے پہنچ جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ گئے، جتنا پہلے سفر میں جس ریٹ میں مال تجارت فروخت ہوا تھا اس سے دگنے میں مال فروخت ہوا، اور ایک دم سے، کیونکہ صداقت ایسی چیز ہے آپ کسی بھی مال کی سچائی کو بیان کر دو فوراً خریدار اسے خرید لے گا۔ آپ جب بھی مال کو بیچتے، عکاس کے میلے میں بھی دکان لگاتے، بصرہ کو بھی گئے اور شام کے سفر، یمن کے سفر بھی کیے، آپ نے ہر ایک مال کی سچائی بیان کی۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اوپر مال کچھ ہے تو نیچے کچھ ہے، جیسے کہ عام طور پر کیا کرتے کہ نیچے تو گیلا کر دیا اور اوپر سے اور سوکھا مال پھیلا دیا، جیسے کہ آج کے بھی بیوپاری کرتے ہیں کہ نیچے کچھ اور دکھایا کچھ اور بیچا کچھ۔ مگر سرکار ایک ہی مال کو، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ اچھا، یہ ہر ایک بات کو الگ الگ صاحب بیان کرتی۔ ان کی صاحب گوئی پر تمام جتنے بیوپاری اور خریدار تھے وہ سب کہ ہم ان سے سامان خریدیں گے جلد سے جلد، یعنی تمام قافلے والوں سے جلد سامان بک گیا اور دگنے داموں میں بکا۔ آپ لے کر کے واپس چلے آئے اور پورا کا پورا مال لا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دے دیا۔ آپ کی صداقت، ایمانداری پر آپ اتنی خوش ہوئیں کہ اس مال کا جو حصہ منافع ہوا تھا اس منافع میں سے آدھا سرکار کو عنایت فرما دیا کہ یہ جو دگنے ریٹوں میں بکا ہے یہ آپ کی کارگری ہے، یعنی آپ کی صداقت اور ایمانداری ہے، اور یہ آپ کی برکت ہے، اس لیے میں آپ کو بخوشی دینا چاہتی ہوں۔ سرکار مال لے کر اپنے گھر گئے۔ ورقہ بن نوفل جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچیرے بھائی تھے،
گئیں اپنے چچیرے بھائی کے پاس اور پورا معاملہ جا کر کے سنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں توریت و انجیل میں جن نشانی آخر الزماں خاتم پیغمبراں کی پاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی وہی ہو، مکے میں پیدا ہوں گے، ہاشمی گھرانے میں ہوں گے، یہ تمام باتیں خوبصورت ہوں گے، خوش اخلاق ہوں گے، امانت دار ہوں گے اور صادق ہوں گے، وہ تمام باتیں۔ جب یہ تمام باتیں ورقہ بن نوفل نے سنی اور انہیں سنا دیں کہ ہو سکتا ہے یہی وہ نبی آخر الزماں ہوں، تو آپ نے اپنے بھائی عمر بن اسد جو چچیرے بھائی تھے ان سے کہا کہ تم پیغام دو، بلا کے لاؤ۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچیرے بھائی آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، اور کہا کہ